میرے شیخ میرے استاد حضرت مولانا شیخ نعیم اللہ خان صاحب کے فرزند ارجمند حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب، اسی طرح حضرت مولانا خالد محمود صاحب، اسی طرح مولانا عمار نذیر بلوچ صاحب، دیگر حضرات جو ہمارے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا اعلیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جمعیت اشاعت التوحید و سنت تحصیل رحیم یار خان کے زیر اہتمام چوتھا پروگرام ہے، اور ان میں سے 3 پروگرامات پہ حضرت بندیالوی صاحب ہمارے قائد تشریف لا چکے ہیں۔ یہ چوتھا پروگرام ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی فرد واحد کی محنت ہو، میں کہوں میری محنت ہے یا کوئی اور بندہ کہے کہ یہ ہماری محنت ہے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنت تحصیل رحیم یار خان کے ہر عہدیدار اور ہر کارکن کا وقت، جان اور مال اس پروگرام میں صرف ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تحصیل رحیم یار خان کے تمام عہدیداران اور کارکنان کو مزید اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے تمام علماء کرام، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران تشریف لائے، مسلک اہل حدیث کے علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات کروں گا، رحیم یار خان کے اندر ہماری جماعت کے متعلق یہ بات پھیلائی گئی، جب سے نیا نظم جڑا، تحصیل رحیم یار خان کی ذمہ داری مجھ پہ اور مفتی عمر صاحب اور ہمارے حضرات پہ، نوجوانوں پہ آئی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر مسلک کے علماء موجود ہیں۔ ایک بات کرتا ہوں، شکوہ ہمیشہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، ہمارے بارے میں کہا گیا یہ فتوے باز ہیں، بالخصوص میرے اور مفتی عمر صاحب کے بارے میں یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ جلسے اسی لیے کراتے ہیں کہ دیگر مسالک کے علماء کی توہین اور بے عزتی کریں۔ حضرات محترم، قائد محترم، آپ کے سامنے بھی یہ بات رکھنے لگا ہوں، اسی رحیم یار خان کے اندر سٹیج پر علل اعلان ہمیں قادیانی کہا گیا۔ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہاں پروگرام ہوئے، ہمیں قادیانی کہا گیا، اور معذرت کے ساتھ جس سٹیج پہ ہمیں قادیانی کہا گیا اوپر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ ایک نہیں، سینکڑوں گواہ موجود ہیں، ہمارے نوجوان بکھر گئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں قادیانی کہا گیا ہے، آپ فوری طور پر جواب دیں، فوری طور پر پروگرام رکھیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم مریں گے، اور نہیں تو جواب دیا جائے، ہم ان کے کفر کا اعلان کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو ہے پہلے بھی کہا ہے ہماری جماعت چند لڑکوں کی جماعت نہیں ہے، الحمدللہ چند لڑکوں کی جماعت نہیں ہے۔ یونٹ کے ذمہ داران، وہ تحصیل کے ذمہ داران کو جواب دہ ہیں، تحصیل کے ذمہ داران ضلع کے ذمہ داران کو جواب دہ ہیں، ضلع کے ذمہ داران صوبے کے ذمہ داران کو جواب دہ ہیں، صوبے کے ذمہ داران ملکی ذمہ داران کو جواب دہ ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے جس کی ہمیں ہمارے بڑوں سے اجازت نہ ہو۔ یہ جمعیت اشاعت التوحید کے ان نوجوانوں کا جگرا تھا جنہوں نے ماحول کو خراب نہیں کیا، تم نے ماحول خراب کیا، تم نے ہمیں قادیانی کہا سٹیج پہ، یہ ہماری ہمت تھی، یہ ہمارا ظرف تھا، یہ ہمارا حوصلہ تھا۔ چیلنج کرتا ہوں تمہیں، کوئی ایک ہم نوجوان، بڑے تو ہمارے بزرگ ہیں، ہم نوجوانوں کا کوئی ایک بیان دکھاؤ جس میں ہم نے کسی بھی دوسرے مسلک کے عالم پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ دیوبندی کہلانے والی جماعت ہے، اس لیے یاد رکھیے حضرات محترم، انشاءاللہ مولانا شعر پڑھ رہے تھے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ہمارے ذیلی امیر، ہمارے قائد محترم حضرت والد گرامی، یہی انہوں نے کہا، ادھر ادھر بھاگتے رہو گے،
काम नहीं कर सकोगे। अपने काम से काम रखो, अल्लाह की मदद आएगी। जो भी तुम्हारे मुकाबले में आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे जलील करेगा, और हम इसी डिगर पे चलेंगे इंशाअल्लाह। हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अकीदे और नजरिए पे किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अखलाक अपनी जगह, इख्तिलाफ अपनी जगह। हम इंशाअल्लाह अखलाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब मैं दावत खिताब देने लगा हूं। हमारे कायदे मोहतरम लंबा सफर करके हम तक पहुंचते हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में और सेहत में बरकतें अता फरमाए। दुनिया नाम जानती है, ये हम छोटों पे शफकत करते हैं, हर साल तशरीफ लाते हैं, और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि हम छोटों पे शफकत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह तशरीफ लाते रहेंगे। आखिर में बात ज़हन से निकल रही थी, हजरत शेख जाजरवी रहमहुल्लाह ताला की तसनीफात हैं, 15 तसनीफात हैं तकरीबन, वो छप रही हैं, मराहिल में हैं। उसके लिए भी अहबाब से ताउन की दरखास्त है। मौलाना इस्माइल जाजरवी साहब मेरे चचा मोहतरम, उनसे अहबाब राब्ता करें और वो ताउन करें। दूसरा मदरसा बदरुल उलूम हम्मादिया, मदरसा बदरुल उलूम हम्मादिया, आप देख रहे हैं, इदारे को देखें, बड़ी बातें की गई, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं दावत देता हूं आप किसी वक्त पढ़ाई के औकात में आए, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया से लेकर दौरा हदीस तक सारी क्लासें चल रही है, शोबा हिफ्ज भी चल रहा है। इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है, इंतहाई मुश्किल हालात है, जिस तरह महंगाई का दौर है, मदरसे का भी खुसूसी तौर पर ताउन कीजिए। अब मैं दावत खिताब देता हूं कायदे मोहतरम, कायदे इशाअत तौहीद व सुन्ना, वकील सहाबा व अहले बैत, मुसहह तारीख अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी, हजरत के आने से पहले अपने जागने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, पिछले भी जागिए, पिछले भी जागिए, नारे तकबीर। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, अकाबरीन इशाअत तौहीद व सुन्ना, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान। और आज जो एक नारा आपके सामने आया, खत्मे नबूवत का मेजबान शेखुल कुरान, शेखुल कुरान, सारे जवाब दीजिए। खत्मे नबूवत का मेजबान, खत्मे नबूवत का मेजबान शेखुल तफसीर मौलाना मोहम्मद अमीर बंदियालवी, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी, शेखुल तफसीर मौलाना अब्दुल गनी खान जाजरवी, अकाबरीन जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना। तशरीफ लाते हैं अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी। हजरत अगर घंटे दिन पहले की तो मैं उठी के नली फाड़ दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। वअला आलिहि
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس جگہ پہ کبھی شیخ التفسیر والحدیث جامع المعقول والمنقول عارف باللہ مولانا عبد الغنی رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، آج اس جگہ پہ بیان کرتے ہوئے دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شیخ التفسیر مولانا عبد الغنی جاجروی، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ عام طور پہ اکثر علماء کے بچے نالائق ثابت ہوتے ہیں، صاحب زادگی کا کیڑا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن مولانا عبد الغنی اس لحاظ سے خوش نصیب ہے، ان کے جانشین بھی جید علماء میں سے۔ کانفرنس کا عنوان تو ہے اللہ اکبر کانفرنس، لیکن مجھے کہا گیا کہ میں آج کی اس محفل میں
عظمت صدیق اکبر بیان رضی اللہ تعالی. کوئی تکبر نہیں، تعدی نہیں، غرور نہیں، لیکن کسی عنوان پہ بولنا میرے لیے مشکل بھی نہیں. الحمدللہ. پوری امت کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے اعلی، سب سے افضل اور سب سے برتر اور بالا قدر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہستی رضی اللہ تعالی. یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. آپ یقین کریں اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. آمنہ کے لال کا خیال بھی یہی ہے کہ میری امت میں سب سے آگے اور سب سے افضل ہے تو صدیق اکبر ہے. سارے صحابہ کا خیال بھی یہی ہے. میں اس پر گفتگو کروں گا. وقت نے اجازت دی تو پھر یہ بھی ثابت کروں گا کہ خاندان علی کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے غور سے سنا تو یہ ثابت کروں گا کہ مشرکین اور کفار عرب کا خیال بھی یہی تھا کہ آمنہ کے لال کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. اللہ نے اپنی منشا کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر کو میرے نبی کا ہجرت کے لیے رفیق سفر بنا کے کہ وہ میرے نبی کے ساتھ تھے، رفیق سفر بنایا. اور میرے آقا نے کئی موقعوں پر اظہار کیا. ایک عورت آئی، اس نے کوئی چیز مانگی یا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کل آنا، کل تیرا مسئلہ حل کروں گا. تو وہ عورت کہتی ہے ان جی تو ولم اجد کا، اگر میں کل آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں،
कअन्नहा तुरीदुल मौत। उस औरत का ख्याल ये था कि आप मौत का जाम पी लें, फिर तुसा मेरी नहीं सुननी। अगर मैं आऊं वलम अजिद का, और मैं आपको मौजूद न पाऊं, तो फिर क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया इन जीती फलम तजदीनी, अगर तू आए और मुझे यहां मौजूद न पाए, फाती अबा बकरिन, किसके पास चली जाना? फाती। मेरे नबी ने अपने नजरिए का इजहार किया कि इस उम्मत में सबसे अफजल है तो कौन है? इंतकाल से 4 दिन पहले जोहर की नमाज मेरे आका ने मस्जिद नबवी में खुद पढ़ाई। सर पे पट्टी बांधी हुई, ऊपर चादर ओढ़ रखी, ऊपर से हाथ लगाएं, इतना तेज बुखार। एक साहबी कहता है या रसूलल्लाह इतना तेज बुखार? फरमाया जितना तुम 2 मर्दों को बुखार चढ़ता है उसके बराबर नबी को बुखार होता है। साहबी ने इस पे ताज्जुब किया तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अजर भी ते इन्हें ही देंदा है ना। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका ने खुतबा दिया। मेरी तरफ तो जो रखेंगे, मेरे आका ने क्या दिया? ये जिंदगी का आखिरी खुतबा है। इसके बाद मेरे आका ने कभी खुतबा नहीं दिया सहाबा के सामने। आखिरी खुतबा जुमेरात के दिन जोर के वक़्त। हजरत सिद्दीक अकबर की तो बात आएगी खुतबे में। मेरे आका ने खुतबा शुरू कहां से किया था? इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया वल आखिरा। उलमा और तलबा जो बैठे हो तुसा तो अरबी समझ दो, तुसा तो सुभान अल्लाह आखो यार। इन्होंने तो मैं तर्जमा सुनाना ता ही ना आखना। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, इस दुनिया में रहना चाहता है या आखिरत को पसंद करता है? दुनिया वाली हयात या उखरवी हयात? मेरे आका ने फरमाया फख्तारल आखिरा। उस बंदे ने दुनिया की हयात को पसंद नहीं किया। किस हयात को पसंद किया? इशाअतुत तौहीद वाले बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। इन्होंने भी नबी की उसी हयात को पसंद किया जो नबी ने खुद अपने लिए पसंद की। फख्तारल, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार। सहाबा चुप है, खामोश है। किसी बंदे का जिक्र हो रहा है कि सफों से सिसकियों की आवाजें आने लगी। लोगों ने देखा तो रोने वाला अबू बकर है। पूछा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? एक बंदे का जिक्र हो रहा है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तो हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हें कौन बताए कि इस बंदे से मुराद खुद नबी पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे यार, मेरी तरफ तवज्जो करें। ये तकरीर सुननी नहीं तो तवज्जो मेरे पास रख। मैं शुरू चु खड़ गया तो मेरे को गल नहीं बढ़नी बात। हजरत अबू बकर जो रोए ना,
اور رونے کی آواز نبوت کے کان میں آئی، میرے نبی نے خطبے کا عنوان بدل دیا۔ یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد میرے نبی نے کوئی خطبہ نہیں دی، خطبے کا عنوان بدل دیا۔ اب عنوان کیا ہے؟ مسجد مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطاب کرنے والا آمنہ کا لال ہے، اور خطبے کا موضوع عظمت صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نے حضرت صدیق کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ میں بڑا زور لایا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ بخاری میں، حدیث کی کتابوں میں میرے آقا کے یہ ارشاد موجود ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اپنے مال اور جان کے ساتھ کوئی احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ کہوں ایک جملہ؟ جو اندھیرے میں بیٹھے ہو تو آڈے تو میں یؤمنون بالغیب کیتا ہوا، اور وہ دور بیٹھے ہیں لوگ، کوئی اتھے بھی کوئی لائٹ شائٹ لانی سی، خطیب کو نظر آنے چاہیے بندے، لیکن آپ ذرا ہاتھ بلند کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات پہنچ رہی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری کائنات کا، ساری انسانیت کا میرا نبی محسن ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کالج کے، اسکولوں کے، یونیورسٹیوں کے، یہ جو میرے نبی کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ کیا علامہ اقبال نے، تے مزہ ہی آ گیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ یہ کون کہنے والا ہے؟ کوئی خطیب کہہ رہا ہے، کوئی مقرر کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی عالم کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال مصور پاکستان، آمن الناس بر مولائے ماں، سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال کبھی میری تشریح کو سنتے نا، علامہ اقبال بھی بول اٹھتے بھائی جو میں آکھیا سی تو اس نو بالکل انہی ہی بیان۔ کلیم اول سینائے ماں، کوہ طور کا پہلا کلیم موسیٰ تھا، اور ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ جب میرے نبی کی وفات ہوئی کتنے فتنے اٹھے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جھوٹے مدعیان نبوت، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، فاروق اعظم جیسا جری آدمی آ کے تجویز دیتا ہے 3 محاذ نہ کھولو، کمزور ہو جاؤں گے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے ٹکر لے لیں،
یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں زکات نہیں نہ دیتے، انہاں نال بعد وچ نپٹ لے مانگے۔ ابو بکر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اسلام میں جا کے نرم ہو گیا۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے آقا کے دور میں زکات کے مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا وہ اس سے انکار کرے گا، ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ مدعیان خیر یاد رکھ، حالات کیا ہیں؟ صحابہ پریشان ہیں، نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے، اسامہ کا لشکر بھیجیں یا نہ بھیجیں، بھیجیں تو کمانڈر کس کو بنائیں؟ ڈاما ڈول ہو گئی ہے، ہر چیز ڈاما ڈول ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت کہتی ہیں کھیت کو، ابر بڑا مشکل سوال کر لیا ہم نے، فارسی شرسی کو نہیں آتی۔ ابر کس کو کہتے ہیں؟ بادل، بادل۔ بندیالوی تشریح کرنے لگا علامہ اقبال کے شعر کی، اگر صحیح تشریح ہو جائے کہنا بندیالوی اچھی تشریح کر گیا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او، ہمت میں نے طاقت، قوت، ہمت او کشت ملت راچو ابر، جب کھیت سوکھنے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، اس کھیت پہ برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او، ہمت او، ہمت او کشت ملت، حالے بڑا وقت بیان آ رہے ہیں۔ ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو۔ میرے نبی نے خطبے کا موضوع تبدیل کر دیا۔ صحابہ کے گھر تھے نا مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ، مین دروازے گلی کی طرف، کھڑکیاں مسجد کی طرف، آنے جانے میں آسانی ہو۔ میرے نبی نے ان کی طرف اشارہ کیا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ جتنی کھڑکیاں لوگوں کے گھروں کی مسجد کی طرف کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کر دیا جائے، صرف ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا۔ اگر آپ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو اب اللہ آپ کو لے جائے۔ جب روضہ رسول پہ سلام کرنا ہے نا، آگے باب البقیع کی طرف نہیں جانا، پیچھے مڑنا، اسی لین میں پیچھے مڑنا، سامنے دروازہ ہے باب الصدیق، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا۔ یہ کیا اشارہ تھا؟ ساری کھڑکیاں بند، ابو بکر کی کھڑکی دروازے کی کھلی رہے گی۔ کیا اشارہ تھا؟ کہ میرے بعد خلافت۔ میرے نبی نے عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے نہیں آئے، صحابہ جمع ہوئے، حضرت بلال کھڑکی کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ، صحابہ تیری دید کے مشتاق ہیں، انتظار میں ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ فرمایا وضو کرواؤ، وضو فرمانے لگے، غشیہ، کمزوری ہے، بخار ہے، نکاہت ہے، افاقہ ہوا۔ فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی، افاقہ ہوا،
پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے اپنی منشا کا اظہار کیا، اپنے نظریے کا اظہار کیا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل ہے تو کون ہے؟ میں بالکل منفی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن تم تبرہ کرتے ہو نا جب صحابہ پہ، میں اہل سنت ہوں، میری مجبوری ہے، میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں خانہ خدا میں ہوں، جتنا احترام میں حضرت عمر کا کرتا ہوں اتنا ہی احترام میں حسنین کریمین کا بھی کرتا ہوں۔ میں سنی ہوں، میں جانتا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنے والا منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، تو نے ایک آنکھ بند کر رکھی ہے، ابو بکر و عمر عثمان والی، صرف ایک آنکھ تو نے کھول رکھی ہے۔ جھوٹی روایتیں تم نے گھڑی، من گھڑت کہانیاں تم نے گھڑی۔ بندیالوی پڑھے لکھے طبقے سے پوچھنا چاہتا ہے، بولو جب میرے نبی کہہ رہے تھے مرو ابا بکرن، حضرت علی کہاں تھے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، بیمار تھے؟ میرے نبی کے چچا عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، میرے ساتھ نہیں بولو گے تو میں بھی نہیں بولوں۔ حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی موجود، میرے نبی کے چچا موجود، چچا داد بھائی موجود، میرے نبی کے نواسے موجود۔ میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ رشتہ داروں کو پیچھے کھڑا کیا، مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ آج ہمارا نعت خان سنی کہتا ہے میں سنی ہوں، سٹیج سنی، نعت خان سنی، مجمع سنی، اس میں کیا بیان کرتا ہے؟ وہ گھر والے ہیں اور وہ در والے، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین۔ در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ۔ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ، آگے قوم بیٹھی ہے پڑھی پڑھائی، اس قوم تے خدا دی قسم گلہ ہی کوئی نہیں، انہاں مرزے قادیانی نو نبی مان لیا، ان پر کیا گلہ ہے؟ بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے وکیل اور پروفیسر، نوبل انعام یافتہ سائنسدان، اس بندے کو نبی مانا جو عقل مند انسان کہلانے کے بھی لائق، انہوں نے نبی مان لے۔ قوم کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ آگے سے سنی کہلانے والا نوٹ بھی پھینکتا ہے، سبحان اللہ، نعرے بھی مارتے۔ پتہ گتا کوئی نہیں کہ یہ نعت خان کس کو کہہ رہا ہے، در والے کون، گھر، یہ پتہ کوئی نہیں۔ وہ قوال نے قوالی چھڑی تھی، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر۔ قوالوں کی عادت ہوتی ہے بھئی ایک مصر نو چتھ چتھ کے نو کوئی 50 میری آکھ۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے بھئی قوال قوالی کرنے لگ گیا اور وہ کہتا ہے گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں۔ ایک بندہ تنگ ہوا،
اس اٹھ کے آکیا ماں کسی نال نس گئی ہے گل پوچھن دی نہیں گل دسن دی نہیں. تو قوالوں کی عادت یہ تھی وہ ایک مصرے کو نا بار بار دریابہ حباب اندر دریابہ حباب اندر. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. شیر کا معنی ہے پورا دریا بلبلے میں بند ہے. یہ تو فارسی ہے. ایک بندے کو حال چڑھ گیا, وہ لگا جھومنے اس مصرے پہ. قریب کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا یار مصرا تے ڈالا کوئی نہیں تے تین کیوں حال چڑھ گیا؟ اس نے کہا واہ مصرا آلہ نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریا با. اس نے کیا سمجھا؟ دریا میں بہا. اس بندے نے کہا اگر دریا میں بندر بہ بھی جائے اس سے حال چڑھن دی کیڑی گل؟ تو کہتا ہے واہ جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا مزہ کتنا آ رہا ہوگا. قوم کا کیا ہے یہ سمجھ دی کچھ. مولانا عمر رحمانی سے محسوس نہ کرن نا تے طرز والے مولوی تون طرز دے وچ گال بھی کڈھن نا تسی آدھو سبحان اللہ طرز دے تے کڈھی سنا. آپ کا کیا مولوی صاحب پھٹیاں بھن دیتیاں نے جی, آکھیا کی نے کہ من کوئی پتہ. کئی خطیب تو کبڈی کھیلتے ہیں, تقریر کرتے ہیں نا, تقریر کم کرتے ہیں, کبڈی زیادہ, ہٹ کوڈی 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 ہاتھ لا کے سمجھ کسی بندے نو آن ہی نہیں دیں. وہ در والے ہیں اور وہ سنی ہے. تو کیا پھیلا رہا ہے؟ رافضیت. بریلوی مکتب فکر کے جتنے سنجیدہ علماء ہیں, مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب یا اس طرح کے جو سنجیدہ علماء ہیں, میں اس معتبر سٹیج سے ان سے گزارش کروں گا اپنے نعت خانہ نو سمجھاؤ. یہ سٹیج سنی اس پر رافضیت پھیلانے لگے. وہ در والے ہیں, وہ گھر والے. حضرت علی کہو سارے, حضرت علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج, حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما, حضرت علی کی جوتیوں کے ساتھ میرا ایمان بندھا ہوا ہے. حضرت علی پر وردہ نبوت ہے, نبوت کی گود میں پلا, بچوں میں پہلا مومن ہے, ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا. حضرت علی بہت اونچی ہیں, لیکن بندیالوی ہاتھ باندھ کے پڑھے لکھے طبقے سے کہنا چاہتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ میں نہیں سمجھا, وجہ بیان کر. حضرت علی گھر والے ہیں, اس کی وجہ بیان کر. تو نہیں کرتا نا, میں وجہ بتاتا ہوں. صرف ایک وجہ ہے, صرف ایک. وہ میرے نبی کے پیارے داماد ہیں, ان کے گھر میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے, اس لیے وہ گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. اگر داماد ہونے کی وجہ سے کوئی گھر والا ہوتا ہے تو پھر حضرت علی بھی گھر والے ہیں, عثمان بھی, ابو العاص بھی گھر والے. حضرت ابوبکر کو آگے کیے, رشتہ داروں کو بولو تو صحیح پیچھے. یہ جمعرات عشاء کی نماز, عشاء کی جمعے کی 5 نماز کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. تھوڑے شیخ کو نہیں بیٹھا, کتنی ہو گئی؟ ہفتے دیاں 5, اتوار دیاں 5, سوموار دی صبح 17 نمازیں میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے کس نے پڑھائی؟ خدا دی قسم ہے, مجھے افسوس ہے اساں اپنے سنی بچیاں نو یہ حدیث نہ پکوا سکے, یہ حدیث یاد نہ کروا سکے اساں.
انہوں نے بچے بچے کو یاد کروا دی، من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بچہ بچہ ان کا یاد کرتا ہے، آپ سنیوں کو بھی یاد ہے، سنیوں کے بچوں کو بھی یاد ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قطع نظر اس سے کہ روایت کس درجے کی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ میں اہل علم طبقے سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے لغت کی کسی کتاب سے مولا کا معنی امام، مولا کا معنی خلیفہ دکھا، میں تیرا مذہب قبول کرتا ہوں۔ دکھا، کسی کتاب سے دکھا۔ مولا کا معنی امام کہاں ہے؟ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی کارساز، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی غلام۔ یہ جو حدیث ہے یہ میرے آقا نے کب کہا تھا؟ حضرت علی یمن سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ یمن کے قاضی بن کے گئے تھے نا، یمن سے آئے۔ یمن کے کچھ لوگوں نے میرے نبی سے شکایت کر دی حضرت علی کی، کوئی احرام کی چادروں کی بات تھی۔ میرے آقا کو یہ شکایت ناگوار گزری۔ انہوں نے میرے بھائی کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ مولا بمعنی دوست، لیکن انہوں نے من کن تو مولا اس سے خلافت ثابت کی کہ یہ اعلان تھا خلافت کا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، خلافت کا اعلان تھا۔ انہوں نے یاد کروا دی۔ ہم اپنے بچوں کو، مقتدیوں کو یاد نہ کروا سکے۔ مرو ابا بکرین، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو۔ کتنی نمازیں؟ اور سے بولو یار۔ ایک دن نماز ہو رہی ہے، میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیعت جو سنبھلی نا تو فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلو، آج میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا۔ دو آدمیوں کے سہارے میرے آقا کھڑکی سے اندر داخل، نکاہت، کمزوری، بخار، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آئے، گھستے ہوئے آئے۔ کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا، کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے۔ میں بڑے جملے تول کے بولے نہیں یار، نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ ابو بکر نے قدم مصلی سے پیچھے ہٹائے، نبی جو آ گئے۔ جہاں نبی آ جائے پھر وہاں مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا نے دیکھا بھی ابو بکر مصلی چھوڑ رہی ہیں۔ میرے آقا نے وہاں سے کہا مکانک یا ابا بکر۔ کوئی خطیب اس لہجے میں بیان نہیں کرے گا، بیان کرے گا تو مجھ سے سن کے ہی کرے گا۔ پورے ملک کا کوئی خطیب، کسی جماعت کا خطیب اس لہجے میں بیان نہیں کرے گا۔ آپ سنیں گے تو مجھ سے ہی سن کے بیان کرے گا۔ میرے آقا نے کہا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ اگر آپ کو میرا وہ لہجہ جملہ پسند آئے نا، تسی میرے نال کی سلوک کرو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ کئی جگہوں پہ میں نے جملہ کہا پورا مجمع کھڑا ہو، جملہ ہی ایسا ہے، مکانک یا ابا بکر۔ پیچھے صحابہ ہیں، مصلی پہ ابو بکر ہیں، میرے نبی ادھر سے آ رہی ہیں، ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ حالے میں جملہ نہیں آتا، تسی نہر آن تو پہلے کپڑے لا چھڑے، ابھی وہ جملہ پورا ہونے۔ مکانک یا ابا بکر،
ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ یہ دیکھو مکانک یا ابا بکر۔ علماء کرام اور طلبہ اعظام، اگر بندیالوی کی یہ بات کچھ دل لگے تو کہنا بندیالوی اچھی گل کر گیا، مکانی یا ابا بکر، میری جگہ تے کھلوتا رہے، نہیں کہا میری جگہ تے کھلوتا رہے، نہیں کہا مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ تے کھلوتا رہے۔ میرے نبی نے بتایا اب یہ جگہ کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی۔ میرے نبی نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ میری امت میں سب سے افضل ہے، تو وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی، لوگ سمجھتے ہیں ان کی صرف ایک شادی تھی، 2 بیٹے تھے 2 بیٹیاں تھیں جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھیں۔ نہیں، حضرت علی کے 18 بیٹے تھے۔ کتنے؟ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد انہوں نے بہت ساری شادیاں کی۔ میں اب سنی قوم کا کیا کروں؟ انہیں بس نواسے یاد رہے تو 2، بیٹی یاد رہی تو 1۔ حضرت زینب میرے نبی کی بیٹی نہیں؟ بولو تو صحیح یار، نہیں ہے بیٹی؟ ان کی جو آگے بیٹی ہے امامہ، وہ میرے نبی کی نواسی نہیں؟ وہ جو ان کا بیٹا ہے علی الزینبی، وہ نواسا نہیں؟ امامہ بھی نواسی ہے میرے نبی کی، علی الزینبی بھی نواسا ہے میرے نبی کا۔ اور اٹھائیں بخاری، جو یہاں علماء بیٹھے ہیں آپ بخاری اٹھائیں۔ نبی پاک جب سجدے میں جاتے تھے، یہی امامہ آپ کی پیٹھ پہ سوار ہوتی جی۔ اٹھاؤ بخاری۔ نفلی نماز جب ہوتی نا، نفلی نماز، تو میرے نبی سجدے کی طرف جاتے نا، امامہ کو اتار دیتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر امامہ کو اٹھا کے لے آتے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے۔ مال غنیمت آیا نا، اس میں خوبصورت ہار تھے، ایک ہار بہت خوبصورت تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہو۔ جملے ذہن میں رکھیے گا، جملے، جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ نے خسر پھسر کی، اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک کو سیدہ عائشہ سے ہے۔ ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ اس مجمع میں کتنے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک کی ایک نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے، اس کا نام امامہ ہے؟ جتنے لوگوں کو پتا تھا، جھوٹ نہیں بولنا، وہ صرف ہاتھ کھڑے کرو، اے لو گن لو۔ یہ اہل سنت نے، سنی قوم ہے، سنی۔
اگلی گل دا تے اتنے بندے نہیں پتہ نہیں ہونا. اگلی گل جڑی میں کر رہا نا شاید اتنے بندے بھی ہاتھ کھڑے نہ کریں. حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی کو وصیت کی میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. حضرت فاطمہ کے ساتھ بعد حضرت علی نے جو پہلی شادی کی وہ کس کے ساتھ کی؟ امامہ. یہ حسنین کریمین کی ستیلی ماں بھی ہے, خالہ زاد بھی. جن جن لوگوں کو یہ پتا تھا بھئی امامہ میرے نبی کی نواسی حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے, ہن او ہاتھ کھڑے. یہی ہے نا بندیالوی باتیں کرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں نویاں نویاں گلاں کر, یہ نئی نئی باتیں کر. تحقیقی بات تمہارے سامنے آئے تمہیں نئی نہیں لگتی ہے. حضرت علی نے کئی شادیاں کی, ان میں سے حضرت علی کی اولاد ہوئی 18 بیٹے. حسنین کریمین کے بعد بیٹا ہوا نا, لوگوں نے مبارکباد دی. امیر المومنین نہیں, حضرت علی اس وقت امیر المومنین نہیں بڑے, بیٹا ہوا ہے مبارک ہو کہ خیر مبارک. نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا نام رکھا ہے محمد. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ محمد. جس کو تم کہتے ہو محمد ابن حنفیہ, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ محمد ابن حنفیہ تو اس دی ماں دا نام ہی نہیں. حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نو محمد ابن علی کیوں نہیں آکھ دے؟ ہماری تاریخ نے یہ زیادتی کیوں کی؟ کیوں تاریخ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی؟ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے؟ لوگوں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی علی دا پتر ہے, اس لیے پردہ ڈالتے ہو. یہ کہانی پھر سے آج نہیں, میں ہاں آئندہ یہ کہانی پھر سے کسی آنا ہوئے تو 9 محرم میں اتھے ایک محفل لانا سرگودے 3 گھنٹے دی وہ محفل ہوندی ہے, اتھے میں ساریاں گلاں کھول کے دستا, لیکن وہ میرے مقتدی ہیں. ہن تواڈے ون پمنے لوگ نے بیٹے کا نام رکھا محمد. اللہ نے ایک اور بیٹا دیا, نام کیا رکھا ہے؟ سن حیدر کرار کا عقیدہ, سن حیدر کرار کا نظریہ. حضرت علی نے کہا محمد کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بول. اب بندیالوی کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. کل کوئی بندہ مجھے کہے حوالہ پیش کرو, میں حوالہ پیش نہ کر سکوں. ابو بکر, حضرت ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت علی نے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. ثابت کیا ابو بکر تو میرے نال بے وفائی کر گیا, میں نے چھوڑ کے ٹر گیا, میں اپنے پتر دا نام تیرے نام تے رکھ دیتا, بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے. کاش کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا, کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا, تو نہ آیا کرتا, تیری آواز تو آیا کرتا. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر. تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو؟ بولو تو صحیح یار. کافروں کے نام پہ رکھتے ہو, پیاروں کے نام پہ نہیں رکھتے ہو. بیٹے کا نام وہی رکھ دیا جو اس لڑکے کے دادے کا نام پردادے کا نام نہیں رکھتے ہو. نام ہمیشہ پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. تم بھی نام اچھے اچھے رکھا کرو. بچوں کے نام عبداللہ,
عبد الرحمان، رب کو بھی پسند، میرے نبی کو بھی پسند۔ بچیوں کے نام عائشہ، آج میں نے آپ کو نیا نام بتایا، امامہ، میرے نبی کی پیاری نواسی ہے امامہ۔ پیاروں کے نام پہ نام رکھے۔ پتہ نہیں تو کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، استاد جی بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، ایو جیا نا دسو نا پہلے کسی دا ہووے ہی نہ مانا۔ میرا پڑوسی ہے، مہینے کے بعد مجھے کہتا ہے استاد جی اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے میں نہ رکھا عشا، اور میں آخیا نہ رکھنا آئی تے صبح رکھنا آئی، عشا رات شام رکھنا سی مصباح۔ اچھے نام رکھے گا۔ چلو میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، تھوڑے جے تو میں تازہ دم کر۔ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جڑا بور نہ کرے لوگ۔ ہمارا بندیال ہے نا پنڈ، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ بندیال ہوں تے بندیال بین الاقوامی شہر بندیال، وہ ہمارا آبائی پنڈ ہے۔ میرے دادا پردادا کے وقت کی بات ہے، وقت بھی میرے دادا پردادا کے، یہ حالت ہوتی تھی۔ ایک جٹ کو کسی نے کہا اپٹھے نہ رکھ پتران دے، انہاں تاں بچنا ہی۔ او دا پتر جمیا، اس نہ رکھیا سوٹا، ایک پتر دا سوٹا، دوے دا رکھیا کھوتا۔ شوق دے نیا نام رکھنا۔ تے ساڈے میاں علی چ نا کھوتے نو آدن کھرکا، پتہ نہیں اتنے ہے کہ نہیں، کھوتے نو کھرکا۔ یہ جس کا نام کھوتا تھا نا، یہ جوان ہو گیا، اس دی شادی ہو گئی، اگو اس دی اولاد جوان ہو گئی۔ میرے دادا جی نکاح پڑھنے گئے، کھوتے دی دھی دا بیٹی کا نکاح پڑھنے گئے۔ تو ایجاب قبول کا وقت آیا نا، تو دادا جی نے دولہے سے کہا فلانی لڑکی کھرکے دی دھی۔ اسا کیا استاد جی کھرکا نہیں جی کھوتا۔ دادا جی نے پھر کہا فلانی لڑکی کھرکے دی دھی۔ اسا کیا استاد جی کھرکا نہیں کھوتا۔ دادے نے کہا یار نکلی کھرکے تے کھوتے چ کیڑا فرق۔ اچھے نام رکھا کرو، خوبصورت نام رکھا۔ پھر بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے، حیدر کرار نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اٹھا انصاف کی کتابیں، اٹھا تاریخ کی کتابیں، یہ نام نہ ملے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ۔ تیسرا بیٹا ہوں، نام کیا رکھا ہے؟ عثمان۔ حضرت حسن کی شادی ہوئی، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، بابا نام آپ رکھیں گے، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ حضرت حسین کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، بابا نام رکھیں، فرمایا اس کا نام عثمان۔ بندیال بھی ایک جملہ کہنا چاہتا، یہ جملہ اس پہلے جملے سے بھی زیادہ کشش والا۔ کسی کے تو سینے میں تیر ہو جائے، موحدوں اور سنیوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، ٹھنڈ پڑ جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح اظہار کریں گے جس طرح پہلے اس جملے پہ اظہار کیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے کمروں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر رافضیوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔
حضرت علی نے اپنے نظریے کا اظہار کیا، میرے نبی کے بعد امت میں کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو فاروق اعظم ہے، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو عثمان ذو النورین ہے۔ اوت کا میدان ہے، اوت کا میدان ہے، وقتی شکست ہو گئی ہلکی سی، میرے نبی کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، میرے نبی کو پہاڑی پر لے جایا گیا، ایک چھوٹی سی غار تھی اس میں لٹا دیا گیا، زخمی ہے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ ساتھ ہیں، کفار کی فوج کا کمانڈر سامنے والی پہاڑی پہ چڑھ گیا، ابو سفیان، اللہ نے بعد میں انہیں ایمان کی توفیق دے دی، رضی اللہ تعالی، وہ بھی اسلام لائے، ان کی بیوی ہند بھی اسلام، پھر کبھی آیا تو اس پہ گفتگو کروں گا، میں کبھی آیا تو میں سیدنا معاویہ کی سیرت پہ گفتگو کروں گا، تو پھر اس پر بھی میں گفتگو کروں گا، وہ سامنے آ گئے، افواہ اڑ گئی تھی نا، قد قتل محمد، مشرکین خوش تھے کہ نبی پاک شہید ہو گئے، اس نے خوشی میں نعرہ لگایا این محمد، محمد کہاں ہے صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر ذرا جو شیلی طبیعت کے ہیں اٹھے، میں اس کو جواب دوں، آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جا، میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے تے میں تو اپنی ذات واسطے لڑوان نہیں لے کہہ لینے۔ اب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اگر زندہ ہوتے تو جواب، اس نے دوسرا نعرہ لگایا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ یہ ابو سفیان بھی جانتا تھا اسلام کی صف میں محمد کے بعد پہلے نمبر پہ ہے تو ابو بکر ہی، اس امت کی پہلی صف ہے ابو بکر۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو ایک مسئلہ بتاؤ، نماز میں پہلی صفوں کا ثواب زیادہ ہے یا پچھلوں کا زیادہ ہے؟ واقعی تو ان پتہ اے تاں جمعے والے دیہڑے تو پیچھے پیچھے کھلو گے، میں سمجھا تو ان پتہ نہیں، پیچھے پیچھے جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے اگلی صفحے خالی، تو جا، تو آگے، خود پیچھے۔ جو رحمتیں پہلی صف پہ اترتی ہیں، خطابت اس کا نام ہے، خطیب بات کرے تو آپ سمجھ، لیکن چلو ایک دو دفعہ آؤں گا تو آپ سمجھ جائیں۔ جو رحمت پہلی صف پہ برس رہی ہے، جو ثواب پہلی صف کا ہے، پچھلی 100 صفیں مل کر اس پہلی صف کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، پہلی صف ہے ابو بکر، پہلا مومن ہے۔ آج تو کروڑوں میں ہیں کلمہ پڑھنے والے، اربوں میں ہیں، گنتی شروع تے کر، شروع کرنا 1 2 3 کرنا گنتی شروع، پھر 1 10 نہ، اسلام کی گنتی شروع ہی ابو بکر سے ہوئی۔ ابو سفیان کو بھی پتا تھا محمد کے بعد ہے تو ابو بکر۔ حضرت عمر جواب دینے لگے، بیٹھ جاؤ، اس نے کہا یہ بھی نہیں، اس نے کہا این عمر، عمر کہاں ہے؟ پھر جواب نہیں آیا، کسی کا نام اس نے نہیں لیا، این عثمان، این طلحہ، این زبیر، این علی، نہیں نام لیا۔ یہ ابو سفیان کو بھی پتا تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ان تینوں پر کھڑی ہے، یہ نہیں رہے
تو پھر اسلام کی دیوار استوار نہیں ہو سکتی. اس نے خوشی میں نعرہ لگایا لنا عزا. اس نے خوشی میں نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہبل کی جے ہو، ہبل نے ہماری مدد کی ہے. ہبل کون ہے؟ شاباش شاباش، بہت بہت کرو. حضرت آدم دا پتر ہے. بہت بہت. حابیل جس کو قابیل نے شہید کیا تھا، دنیا کا پہلا شہید ہے. پیر زادہ نہیں، پیغمبر زادہ. وہ حابیل کا نام بدلتے 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 عرب میں آ کے ہبل ہو گیا. ابو سفیان نے ایک پیغمبر کے بیٹے کو، دنیا کے پہلے شہید کو پکارا، ہماری مدد ہبل نے کی ہے. میرے نبی نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، اس کو جواب دے. اللہ اعلی و اجل. کس کو پکارا؟ ادھر سے جب نعرہ لگا نا، ابو سفیان پھر کھڑا ہوا. اس نے کہا لنا عزا. ساڈی مدد تا عزا فقیر نہیں کیتی ہے، اے ہوندا جے مشرک. ذرا ہبل نو جفا مار کے رکھنا، پہلے ہبل پھر عزا. ہبل نو جفا مارنا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا الگ الگ مشکل کشا بہتر ہے یا اللہ اکیلا القہار؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ القہار کا معنی کرتے ہیں ڈاڈھا. اللہ اکیلا ڈاڈھا. اس نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم. ہماری مدد عزا فقیر نے کی ہے. میرے نبی نے کہا اٹھ فاروق اعظم، اس کو جواب دے لنا مولا ولا مولا لکم. ہماری تو ہر میدان میں ہماری مدد مولا نے. بندیالوی کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، نہ بندیالوی کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہے. ہم تو خود فتووں کی زد میں رہنے والے لوگ. یہ بھی مولانا عزیر صاحب رونا رو رہے تھے. چاروں طرف سے توپیں ہم پر فٹ ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے، ادھر سے بھی، ادھر سے. ادھر بھی کانٹے ہیں علماء کرام، اشاعت و توحید والے علماء کرام. ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، اور ہم کانٹوں میں گھر کر گلاب کے پھول کی طرح مسکراتے رہتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میں توحید کے مرکز میں کھڑا ہوں، جہاں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی، جہاں مولانا عبد الغنی رحمت اللہ علیہ جمعے کے دن، میں نے تو ان کی کتابیں پڑھی ہیں، خطبات جاجروی پڑھی، وہ بڑے بے نیازی سے کہتے تھے میں حق بیان کرنا، اگلے جمعے تے نہیں آنا تے نہ ہو، نہ ہو، میں نے تو حق کرنا ہے بیان. ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال. ہر روز مولانا عبد الغنی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، یہ صدیوں کے بعد آتے ہیں. کوئی فتویٰ نہیں، ہم تو خود فتووں کی زد میں. گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی نو نہیں مندے، رسول نو نہیں مندے، منکر نے منکر. ایسال ثواب دے قائل نہیں، انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، اے ارواح نہیں مندے، مر گیا مردود ہو. کیسے دل لگی سے کہتے ہیں مر گیا مردود ہو. فاتحہ. اس کا میں جواب دیتا ہوں، جواب فارسی میں. تو انتے سمجھ آنی نہیں تھی، اللہ کرے تو سمجھ آوے بھی نہ. یہ علماء سمجھیں تو یہ اس کی لذت حاصل کریں. یہ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود
میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود، مر گیا مردود از فاتحہ۔ مشرک آدمی مر جائے پیچھے سے فاتحہ بھی پڑھو تو اس کو کوئی فائدہ۔ ہمارے مکان کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما ہوٹل والا، دودھ دہی دی دکان سی اس دی، تے گاما جڑا سی نا وہ میم شین رے کاف، نہیں سمجھے تسی؟ گامے دے پتر میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے، تو اس بہانے وہ میرے والد صاحب کے درس میں آ جاتے تھے۔ اللہ نے گامے دے دوواں پتراں نو مواحد بنا، گاما بھی بیتی تے گامے دا ابا بھی بیت تے پوترے، جب دادے کو پتا چلا نا بھئی پوترے وہابی ہو گئے، تو وہ دادا گامے کو کہتا ہے گاما پتر میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے تو میرا کوئی دم درود فاتحہ کر سیں تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، اے تیرے پترا تیرے واسطے خوش ہے۔ طالب علم آئے ہیں ختم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، اساں طالب علمی گزاری، ان سب نے گزاری، جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سب نے گزاری ہے۔ بولو طالب علم کنج پڑھ دیں؟ طالب علم ختم پڑھ رہے ہیں تیری ماں کے لیے، ماں تیری ہے کہ طالب علم دی ہے؟ پاگل آدمی، تیری ماں جنت میں جائے یا جہنم میں جائے طالبہ نو کی ہے، طالب علموں کو کیا ہے؟ ختم پڑھ رہے ہیں طالب علم میری ماں کے لیے، پاگل آدمی، طالب علم ختم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو دروازے پہ پک رہی ہے، تیری ماں کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ کھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ان نے قرآن پڑھا، تو نے کھلا دیا، بدلہ ہو گیا، طالبہ نو آپ ثواب نہیں لبا، تیری ماں نو کی بخشنا نے۔ تمہیں ہم سمجھاتے ہیں تو تم غلط رنگ دے دیتے ہو، تمہیں سمجھاتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہو اپنا۔ پڑھتے ہیں جی میں جا کسی مدرسہ، رحیم یار خان کے کسی مدرسے میں جا، طالب علم لے آ، استاد بھی لے آ، ختم پڑھا، پانی بھی نہیں پوچھنا، جان دی بھی رکھنا، اچھا جی سلام علیکم، جاؤ، شکل اپنی بکھا دینی۔ 15 دنوں تو بعد اس مدرسے پھر طالب علم لین جا، تیرے نال آ گئے تھا۔ طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک سنارا رہتا تھا، بوڑھا سا تھا، میں اس وقت دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو اس نے کہا بھائی میں ایت کریمہ دا 1.25 لاکھ کڈھانا، ہائی کورٹ میرا مقدمہ۔ طالب علم گئے، اساں بھی چھوٹے سا، اساں بھی پہنچ گئے، پتہ نہیں بابے گٹھڑیاں کٹھیاں کتھوں کیتیاں، اتنا ڈھیر گٹھڑیوں کا لگا ہوا ہے۔ طالب علم بیچارے بیٹھے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، پڑھ رہے۔ اب بابے پیشاب بھی کرنی ہے، گھر بھی جانا ہے، چائے پینی ہے، بابا جو گیا نا طالب علم پیچھے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 500 گٹھڑی تے اکٹھا دم کر دیتا تھا۔ مکان ہائی کورٹ کا تجھے ملے یا تیرے دشمنوں کو ملے، طالبہ نو کی ہے؟ طالب علموں کو اس سے کیا سروکار ہے؟ فتوے لگاتے رہتے ہو، ایصال ثواب نہیں مانتے۔ میں بے تکے فتوے لگانے کا قائل نہیں ہوں، دلیل سے لگاؤں گا اور اس پر اپنی تقریر ختم بھی کروں گا۔ تقریر بھی دیوبند پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کون میرے نبی کا گستاخ ہے؟ کون میرے نبی کا دشمن ہے؟ اس کا فیصلہ کرتے ہیں جو لوگ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جنگوں میں، حبل، عزا،
غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ میرے نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں، اور جو رب ہی کو پکارتے ہیں وہ فاروق اعظم کی طرح میرے نبی کے محب ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو احد کے میدان میں ہو گیا تھا، جو میرے نبی کے محب تھے انہوں نے پکارا کس کو، اور جو میرے نبی کے مخالف تھے انہوں نے کس کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری خطابتی زندگی دے 50 سال مکمل ہوئے نے، 50 سال تے میں 30 سالاں تو شوگر دا مریض ہاں، اور ہماری جماعت کے کارکنوں کو، علماء کو غلط فہمی ہے وہ بندیالوی حالے جوان ہے۔ ایک گھنٹے جڑا میں گزار لیا اس سے شکر کرو، الحمدللہ پڑھو، اور میرے لیے دعا کرو اللہ ہمت جاری رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم۔